بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 395 یعنی 395 میں ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گزشتہ قسط والا ہی ہے، یعنی توبہ۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ابھی کعب کی آزمائش ختم نہ ہوئی تھی، انہیں امتحان کے کئی مراحل سے گزرنا تھا۔ ہر دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ صبر آزما تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ کوئی مسلمان کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی سے بات نہ کرے۔ رسول اللہ کے حکم سے سرتابی کے مجال کون کر سکتا تھا؟ تمام مسلمانوں نے ان تینوں صحابہ کا بائیکاٹ کر دیا۔ عزیز و اقارب، دوست، احباب، اپنے پرائے، غرض پوری بستی نے ان تینوں اصحاب کا بائیکاٹ کیا۔ کوئی ایک مسلمان بھی ان سے بولنے والا، ان کا حال پوچھنے والا اور انہیں تسلی و تشفی دینے والا نہ تھا۔ کتنا کٹھن مرحلہ تھا! ایک تو دل پر پہلے ہی ندامت اور غم و اندوہ کا بار، اور پھر اس غم کو مٹانے والا یا بٹانے والا کوئی نہیں۔ پائے استقلال میں ذرا سی لغزش آ جاتی تو نہ جانے کیا قیامت ٹوٹ پڑتی۔ ایک روز کعب نے اپنے چچا بھائی سے پوچھا، ابو قتادہ، تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت رکھتا ہوں، اور شاید تم اس بات سے بھی بے خبر نہیں کہ میرے دل میں کفر و شرک اور نفاق کے لیے کوئی جگہ نہیں، پھر تم لوگ مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے؟ یہ سن کر ابو قتادہ کے دل پر گویا بجلی گر پڑی۔ وہ اپنے چچا بھائی کی درد بھری آواز سن کر بے تاب ہو گئے۔ ان کا دل کعب کی مصیبت پر بھر آیا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کعب ان کے چچا بھائی تو کیا، حقیقی بھائی بلکہ باپ بھی ہوتے تو ابو قتادہ انہیں جواب نہ دیتے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا جسے ماننا کسی بھی انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ محض جہنم کا خوف نہ تھا، بلکہ جس نظام کے سپرد ابو قتادہ نے خود کو سوچ سمجھ کر کیا تھا، اس کا تقاضا تھا کہ اس کے احکام اور اصول و ضوابط کی پابندی کی جائے۔ اطاعت کے بغیر کوئی نظام زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتا، اور پھر یہ نظام جس سے ابو قتادہ اور کعب وابستہ تھے، کائنات کا افضل ترین نظام تھا، جس کا امیر اللہ کا محبوب ترین بندہ تھا۔ اس امیر پر اعتماد کسی طاقت کے بل پر قائم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انسانوں نے اپنی آزاد مرضی کو کام میں لا کر، عقل و شعور کی گہرائیوں میں پرکھ کر اور دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کہا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آہستہ آہستہ کعب نے اپنی ضروریات کو محدود کرنا شروع کر دیا تاکہ گھر سے زیادہ نہ نکلنا پڑے۔ جب گھر سے باہر کوئی بات کرنے والا نہیں تو جانے سے کیا فائدہ؟ جدھر سے گزرتے لوگ منہ پھیر لیتے۔ خود آزمائش میں مبتلا دوسروں کو کیوں آزمائش میں ڈالیں؟ کسی نے قرب یا رشتے کے ہاتھوں مجبور ہو کر غلطی سے کوئی بات کر لی تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کعب البتہ پابندی سے مسجد نبوی میں نماز کے لیے جاتے رہے۔ انہیں نماز باجماعت سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ وہ ادائیگی فرض کے ساتھ حضور کے روح انور کو دیکھنے کے لیے بھی چلے آتے تھے۔
وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں حضور کو ان سے نفرت تو نہیں ہو گئی۔ کعب سر جھکائے بڑی آہستگی سے رسول اللہ کو دیکھتے تو انہیں پتہ چلتا کہ حضور بھی انہیں بڑی ہمدردی اور محبت کے ساتھ کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اطمینان ہو جاتا کہ حضور ان سے ناراض نہیں ہے، آپ تو اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے ناراض کیسے ہو سکتے تھے؟ وہ بندہ، وہ جو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، کس طرح اپنے قریبی ساتھیوں کے لیے رحمت نہ ہوتے؟ کعب کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا، کسی سنگین جرم کی سزا نہیں دی جا رہی تھی۔ کعب کی آزمائش سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو گزر رہی تھی، وہ ہم جیسا کوئی معمولی انسان کیا محسوس کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ تو خود اپنے عزیز و اقارب تک کے لیے رحمت ثابت نہیں ہوتے، وہاں تو کعب پر رحم کرنے والا خود رحمت للعالمین تھا۔ کعب شام کے دھندلکے میں ایک باغ کے کنارے سر جھکائے بیٹھے تھے کہ ایک نصرانی تیز رفتار اونٹ پر سوار ان کے قریب پہنچا۔ اس نے شاہ عمان کا خط کعب کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا، کعب، تمہاری آزمائش ختم ہو چکی، تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں ہمارے بادشاہ نے یاد فرمایا ہے۔ کعب نے خط پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، اے کعب بن مالک، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارے رسول نے تمہیں اپنے دربار سے نکال دیا ہے، اور شہر کا کوئی فرد تم سے بات نہیں کرتا۔ ایسے شہر میں رہنے سے کیا فائدہ کہ جہاں کا ہر شخص تمہیں دیکھتے ہی منہ پھیر لیتا ہے؟ تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں عزت اور دولت سے نواز دیں گے۔ خط کو پڑھ کر کعب کے دل پر ایک اور کوہ غم ٹوٹ پڑا، ان کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے، الہی، مجھے یہ دن دیکھنا بھی نصیب ہوا کہ لوگ مجھے تیرے رسول سے باغی کر کے کفر اور شرک کی جانب بلائیں۔ کعب اس شہر کی خاک کو چھوڑ کر کہاں جائے جہاں اللہ کے پیارے رسول کے قدم مبارک پڑے ہو؟ نصرانی قاصد کعب کو خاموش دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ یہ فوراً میرے اونٹ پر بیٹھ کر میرے ساتھ روانہ ہو جائے گا، اور میں اسے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کرنے پر اعزاز و اکرام کا مستحق قرار پاؤں گا۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ کعب نے شاہی خط کو پھینکتے ہوئے نہایت حقارت آمیز لہجے میں کہا، اے بادشاہ، اپنے بادشاہ سے کہنا کہ مجھے تیری نعمتوں سے میرے آقا کی بے التفاتی لاکھ درجے عزیز ہے۔ نصرانی غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہوا دھیرے دھیرے شام کے بڑھتے ہوئے دھندلکے میں غائب ہو گیا۔ کعب
اس آزمائش سے بھی سرخ رو ہو گئے، لیکن ابھی ایک آخری آزمائش باقی تھی، ایک ایسی آزمائش جس میں کامیاب ہونا معمولی درجے کے مومن کے لیے ممکن نہ تھا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔